قرآن مجید کی قسموں پر کچھ گفتگو ہم نے کل شروع کی تھی. کچھ سورے ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں. مثلا سورہ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم کے انسان خسارے میں ہے. تو ہم نے برف کی مثال بھی پیش کی تھی کہ جیسے ایک برف بیچنے والا ہے اس گرمی میں، تو جب تک اس سے کوئی نہ خریدے تو لمحہ بہ لمحہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. لمحہ بہ لمحہ اس کا نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ برف پگھل رہی ہے لمحہ بہ لمحہ. جب تک کہ اس سے وہ کوئی منافع نہ کما لے تو وہ خود بخود نقصان میں ہے. ویسے انسان کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، تو لمحہ بہ لمحہ جو گزر رہا ہے یہ ویسے نقصان میں چلا جائے گا جب تک کہ اللہ کی خدمت میں نہ پیش کر دیا جائے. اس لیے اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ وہ صاحبان ایمان، وعملوا الصالحات، جن کے اعمال بھی نیک ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. یہ کیوں اللہ نے کہا صبر اور حق؟ اس لیے کہ جب بھی آپ ایمان پر ہوتے ہیں اور سیدھے راستے پر ہوتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مصائب و مشکلات کا سامنا نہ کریں. کسی نے مولا سے آگے کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا بن گیا ہوں. مولا نے کہا کل سے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. جی مل کے صلوات بھیجو نام مولا علی علیہ السلام، حیدر کرار، علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، ہے نا. تو جب آپ اس راستے پہ چلیں گے تو مصائب تو آئیں گے. جب ائمہ علیہ السلام پر آئے تو ہم کیا چیز ہیں. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر بھی حق کی تلقین کرتے رہنا ان تمام تر مصیبتوں کے بعد بھی. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہنا. اس لیے کہ جس کے پاس صبر ہے ان اللہ مع الصابرین، اس کے پاس. دیکھیں میں آپ سے، موضوع اس وقت صبر نہیں ہے لیکن چونکہ یہ سورہ میں ہے، ہر چیز کا اللہ نے اجر جو بیان کیا نا، اس میں مثال کے طور پر ایک نیکی کرو گے تو 10 دوں گا. مثال کے طور پر مثل الذین ینفقون، جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی سے پھر خوشے نکلتے ہیں. تو ایک کا ثواب اللہ نے بتایا کہ 700 تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، 700 اور مزید دانے اس ایک دانے سے نکل آتے ہیں. ایسے مثال ہے. لیکن صبر کے لیے جب اللہ نے کہا نا، فرمائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے کے لیے کوئی 700 کا حساب بھی نہیں ہے، بغیر حساب کے ہم صبر کرنے والے کو عطا کریں گے. اس لیے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے. 2 مقامات ایسے ہیں جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے. ایک سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل. ایک تو خاص درود و سلام ہے سرکار ختمی مرتبت پر. ایک اور گروپ ایسا ہے کچھ مومنین کا جن پر اللہ درود بھیجتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کیا فضیلت ہوگی ان کی. اب میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا کہ ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کا امتحان آئے گا. فضا ایسی ہوگی، حالات ایسے ہوں گے، ٹینشن، خوف. من الخوف والجوع ونقص، کبھی بھوک کا امتحان آئے گا، چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی، حلال کمانا مشکل ہو جائے گا. وہ جو مولا نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک گرم کوئلہ ہاتھ پر رکھ کر کھڑے رہو تو وہ آسان ہوگا، وہ پھر آسان ہوگا. لیکن اس کو کہو کہ صبح سے لے کر شام تک حلال کمائے، یہ مشکل ہوگا. اب آپ دیکھیں کوئی کام ایسا نہیں بچا جس میں کوئی نہ کوئی جھوٹ نہ آ جائے، کوئی نہ کوئی دھوکہ نہ آ جائے، کوئی نہ کوئی وعدہ خلافی نہ آ جائے کہیں نہ کہیں. تو مولا نے کہا کہ صبح سے شام تک ہاتھ پر گرم کوئلہ رکھنا آسان ہوگا لیکن حلال کمانا مشکل ہوگا.
تو کبھی بھوک کا امتحان آتا ہے، کبھی نقص من الاموال والانفس والثمرات، مال کی کمی، ثمرات کا مطلب یہاں تفسیر میں کہا گیا اولاد کا امتحان۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، فرمائے خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، صبر کر رہے ہیں۔ اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کو مصیبت آتی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون فقط موت کے وقت پہ کہنے والی آیت نہیں، ہر مصیبت پر۔ جب بھی آپ کسی مصیبت میں آئیں اللہ کو یاد کر کے کہیں ہم اللہ کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ صبر کرنے والے وہ ہیں جن پر اللہ صلوات بھیج رہا ہے۔ ایک مل کے اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ کتنی بڑی ہمت ہے یہ، اللہ صلوات بھیج رہا ہے۔ تو یہ عمل، اس میں ایمان اور عمل کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل آ سکتی ہے، اس کے لیے کہا کہ حق کی تلقین کرو، صبر کی تاکید کرو۔ اچھا ان میں سب سے اہم جو ہے نا عمل صالح میں، وہ خود ترتیب میں دیکھیں تو نماز، جس کے لیے بعض مرتبہ ہم بڑی کوتاہی بھی کرتے ہیں۔ حضور کے پاس ایک قبیلہ آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے بس باقی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نے کہا کہ نماز کے بغیر اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں۔ ایک روایت یوں ہے کہ حضور نے جب بتایا نا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، فرمایا کفر ہے بڑا گناہ سب سے پہلے، اس کے بعد ہے عاق والدین، قطع رحمی، رزق حرام۔ تو اس میں بے نمازی کا ذکر نہیں کیا حضور نے، 10 گناہ گنوا دیے، بے نمازی کا ذکر نہیں کیا۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز قضا کرنا اس کا ذکر تو کیا ہی نہیں۔ حضور نے کہا وہ سب سے پہلے کفر کہہ تو دیا۔ تو جو ہے آپ کی، تو یہ حسینیت کا جو پیغام ہے نا اس کو بھی سمجھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہ سورہ کے جو ایک قسم سے شروع ہوتا ہے وہ ہے سورہ عصر، وہ سورہ جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے کل جس پہ بات ہو چکی ہے وہ سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورج کے چڑھتے ہوئے وقت کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، جس میں حضرت ابو طالب کا ذکر بھی ہے، بی بی خدیجہ کا ذکر بھی ہے، کل اس پہ بات ہو چکی۔ اچھا پوری کربلا کو دیکھیں کہاں سے رشتہ جا کے جڑتا ہے۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اون و محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب۔ ساری کربلا تو پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے۔ جی پوری جو کربلا ہے نا وہ خون ابو طالب علیہ السلام کی گلکاری ہے، یعنی بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا۔ توجہ ہے آپ کی، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ اپنے زمانے کی حجت کے مددگار ہیں ابو طالب، ان کا ہر بچہ اسی طرح سے، حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ یولی تو 2 قسموں سے جو سورہ شروع ہوتا ہے اس میں حضرت ابو طالب کا ذکر بھی ہے، بی بی خدیجہ کا ذکر بھی ہے، کل یہ آ چکی بات۔ پھر ایک سورہ ایسا ہے جو 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے، جہاں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید، جہاں مولا علی کی سواری کی قسم کھائی ہے اللہ نے، یاد ہے کل، ان سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کہ ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ صبح کے وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں، کیا شان ہے۔
یہ ہے 3 قسموں سے شروع ہونے والا سورہ. کل ہم نے یہاں تک بات کی تھی. اب آج مجھے بات کو مکمل کرنا ہے وقت کے اندر. قرآن کا ایک سورہ ایسا ہے جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے, وہ ہے سورہ والتین. والتین وزیتون. موضوع تھا ہمارا قرآن کی قسمیں. اچھا, قرآن کی جو پہلی قسم ہے نا ترتیب تلاوت میں, وہ غالباً جس وقت میرے ذہن میں سورہ نساء میں آتی ہے, وہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد آپ کے رب کی قسم, یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حکم نہ بنا لے. اب دیکھیں اللہ کس انداز سے قسم کھا رہا ہے, کتنی لطافت ہے یہاں پر. اللہ کھا اپنی قسم رہا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہا میری قسم, کہہ رہا ہے اے محمد آپ کے رب کی قسم. یعنی اللہ نے اپنے آپ کو بھی منسوب کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اے محمد آپ کے رب کی قسم. واہ, یہ ایک بڑا لطیف انداز ہے. ہاں, اللہ اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میری قسم, محمد کے رب کی قسم. اس میں آپ دیکھیں, غور کریں, قرآن میں جہاں خالص ترین توحید کا بیان ہے نا جس سورے میں, اس کو کہتے سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد, یہ 1/3 قرآن ہے, 1/3 قرآن. اس لیے مرحومین کے اصالِ ثواب پر الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا جاتا ہے. 1/3 تاکہ پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو خالص ترین توحید کا بیان ہے, اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے, وہ صمد ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے. یہ خالص ترین توحید کا بیان ہے یہاں پر. اس سورے کا آغاز بھی اللہ ڈائریکٹ نہیں کرتا کہ ہم سے بات کرے, هو اللہ احد, نہیں, قل, اے محمد آپ کہیں. یعنی اللہ اپنی بالکل خالص توحید بھی پہنچاتا ہے نا بندوں تک, تو وہ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے پہنچاتا ہے. یہ توجہ ہے, توجہ کیا آپ نے. یعنی یہ تعجب نہیں ہے کہ اللہ تو اپنی توحید بھی بندوں تک پہنچائے مصطفیٰ کے ذریعے. وہ کون سا مسلمان ہے جو رسول کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے. یہ ہے یا رسول اللہ مدد. جی, جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچے گا نا, اللہ کو وہ قبول ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو مصطفیٰ کے بغیر بات نہیں کرتا, تم کیا مجھ سے مصطفیٰ کے بغیر بات کرو گے. اے ہائے, مل کے صلوات بھیجو نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا علی اللہ اکبر. یا علی. تو وہ تھی پہلی قسم, فلا, اے محمد آپ کے رب کی قسم. ٹھیک ہے. اب وہ سورہ جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ 3 ہے. 3 کا مطلب ہے انجیر, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اور اس امن والے شہر کی قسم. یہ 4 قسمیں ہو گئے. اب دیکھیں, بے ربط بات تو ہم بھی نہیں کرتے. یعنی میں کہوں کہ ایک فلاں پھل کی قسم, پھر دوسرے پھل کی قسم, پھر ایک پہاڑ کی قسم, ایک شہر کی قسم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا, یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں آپس میں کیا ربط ہے؟ اب اس کی تشریح ہے, ایک چھوٹی سی مختصر عرض کرتا ہوں. دیکھیں, 3 کی قسم یعنی انجیر کی قسم. روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا نا, اس کا ایک ظاہر تھا, پھر اس کا ایک باطن تھا. اس کا جو ظاہر تھا نا وہ انجیر کا درخت تھا. اللہ نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا. باطن میں نور محمد و آل محمد تھا. یعنی آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ تمنا نہیں کیجئے گا کہ آپ ان میں شامل ہو جائیں گے. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ رہی ہے. آپ یہ دل میں خیال نہیں لے آئیے گا, آپ نبی ضرور ہیں لیکن آپ ان میں شامل ہو جائیں گے, پنجتن میں آپ شامل نہیں ہو سکتے. یعنی اب میں کہنے لگا ہوں کہ آدم علیہ السلام تو شامل نہ ہو سکے ان میں, آدمی کی کیا اوقات کہ ان کے ساتھ شامل ہو سکے. جی, آدمی کی کیا اوقات ہے کہ وہ ان کے برابر آ سکے گا. تو آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ ان سے دور رہیے گا, اس نور سے آپ نہیں مل سکتے. وہ شیطان آیا, اس نے قسم کھائی, قرآن میں واقعہ موجود ہے, قاسمہما, اس نے قسم کھائی. اب آدم علیہ السلام کے سامنے پہلی مرتبہ کوئی اللہ کی قسم کھا رہا تھا,
اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹ ہی کھا سکتا ہے. آج تو معاشرہ اتنا بگڑ گیا, اب قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولو, نعوذ باللہ مولا عباس کے علم پہ جا کے بھی نعوذ باللہ جھوٹ بولو, ٹھیک ہے, قسمیں بڑی بڑی کھا کے جھوٹ بولو, کورٹ میں جھوٹ بولو, حلف لے کے جھوٹ بولو, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن وہی تو انسان کا ضمیر مر گیا نا. اس وقت آدم علیہ السلام, وہ یہ اتنی فطرت پاک رکھی تھی اللہ نے انسان کی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. تو شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ کہا, انی لکما لمن الناصحین, میں تو آپ کی نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں, آپ چلے جائیں. آپ جب اس درخت کے پاس چلے جائیں گے نا, آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائیں گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان کے وہ بہکاوے میں آ گئے, ترک اولا ہو گیا, چلے گئے. اللہ نے کہا جنت سے نکل جائیے. اچھا, تو انجیر کی قسم, وہ درخت تھا کہ جس کے قریب آدم علیہ السلام کو جانے سے منع کیا گیا تھا, ذرا ساتھ چلیے گا. پھر ہے زیتون کی قسم. جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا نا تو طوفان آیا, طوفان نوح میں پوری زمین پر طوفان آ گیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو, ان کی کشتی میں سارے جانور تھے نا, پرندے بھی, اسے حکم دیا کہ جائے اور دیکھ کر آئے کہ خشکی کہاں پر ہے. جب طوفان تھمنا شروع ہوا تو وہ پرندہ گیا اور اپنی چونچ میں زیتون کی پتی لے کر آیا کہ وہاں پر اس جگہ پر اب خشکی ہو چکی ہے, عذاب ختم ہو چکا ہے. زیتون کی قسم. طور سینا پہ کون سے نبی جاتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور یہ امن والا شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ, یعنی رسول اللہ کا شہر. تو والتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اس شہر کی قسم, یعنی زمانہ آدم کی قسم, زمانہ نوح کی قسم, زمانہ موسیٰ کی قسم, زمانہ محمد مصطفیٰ کی قسم. اب یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی, یہ ربط سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ان لقد خلقنا الانسان فی احسن, ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا, ان چاروں زمانوں کی قسم. اب اس میں ایک اور گہرائی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ 3 سے مراد ہے مدینہ. امام نے فرمایا اس کا باطن, 3 سے مراد ہے مدینہ, زیتون سے مراد ہے بیت المقدس, طور سینا سے مراد ہے وہی, لیکن طور سینا کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ کوفہ, نجف, اشرف. اچھا, مجھ سے نہ قبول کیجیے گا, اقبال نے بھی کہا یہ, وہ تو اہل سنت شاعر تھے نا, لیکن اقبال نے کہا, ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ اہل سنت پہ بیس کرتی تھی, لیکن بہرحال حریت پسند تھے. تو اس میں انہوں نے کہا طور سینا پہ کیا ہوتا تھا, پہلے بچوں کو سمجھاؤ. حضرت موسیٰ گئے, ان کی قوم نے کہا ارنی اللہ جہرا, ہمیں اللہ دکھلاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے خود نہیں دیکھا, تمہیں کیا دکھلاؤ, اللہ تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. کہ نہیں ہمیں دکھلاؤ تو ہی مانیں گے. کہا چلو ٹھیک ہے. اللہ نے کہا جن کو شوق ہے لے آؤ. اب وہ نور چمکا, نور چمکا, سارے مر گئے, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اب وہ جو نور چمکا تھا نا, دیکھو وہ اللہ تو ہو نہیں سکتا جو نظر آیا, کچھ نہ کچھ تھا. وہ کس کا نور تھا؟ وہ اقبال نے کہا, کہتے ہیں سنا ہے صورت سینا, یعنی طور سینا کی طرح سنا ہے صورت سینا, نجف میں بھی اے دل, ہائے 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 ہائے, سنا ہے صورت سینا, نجف میں بھی اے دل, کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. یولی سنا ہے صورت سینا, نجف میں بھی اے دل, کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. یہ وہی نور تھا, وہی نور تھا جس کو بنی اسرائیل تحمل نہیں کر سکے. موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے. یک بیک نور خدائی کا کرشمہ دیکھا, طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا, کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا, اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا, اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. اور شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, اور لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا، بہترین صورت میں اللہ نے خلق کیا، اس کے بعد پلٹا دیا اسفل السافلین پر، پسترین وادیوں میں وہ گر گیا. اللہ نے جو خلق کیا نا، اب آپ اس پہ سوچیں. سورہ فصلت میں بھی اللہ نے کہا سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھلا رہے ہیں اپنی نشانیوں کو اور دکھلاتے رہیں گے آفاق کائنات میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حق وہی ہے. اب اس میں اتنی گہرائی ہے ہمارے اپنے نفسوں میں. اللہ نے ہمیں احسن تقویم پہ خلق کیا. ایک ایک شے آپ دیکھیں. وہ ہندی طبیب کا ایک مناظرہ ہے امام صادق علیہ السلام سے. امام نے کہا تو طبیب ہے؟ کہا جی. کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے یہ جو چہرہ بنایا ہے اس میں ایک رطوبت آنکھوں کی، یہ نمکین ہے. آنکھوں میں جو رطوبت ہوتی ہے وہ نمکین ہے، میٹھی نہیں ہے. وہ زبان پہ جو رطوبت ہے وہ میٹھی ہے، شیرین لعاب ہے. اور کانوں میں جو رطوبت ہے وہ تلخ ہے. ایک ہی چہرے میں غذا ایک ہی کھاتے ہیں آپ، غذا الگ الگ نہیں کھاتے. وہی ایک غذا، اس سے نمکین رطوبت بھی بنتی ہے، شیرین رطوبت بھی بنتی ہے، تلخ بھی بنتی ہے. اسی سے خون بھی بنتا ہے، اسی سے گوشت بھی بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بھی بنتی ہیں، اسی سے ہمارے اعصاب بھی ہیں، اسی سے ہمارا ذہن بھی ہے. امام نے کہا یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ کہتا یہ تو مجھے نہیں پتا. اچھا، ائمہ کے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ اپنی فیلڈ کا بھی کوئی سب سے بڑا ماہر آئے، امام ایک سوال اس سے پوچھتے تھے، کہتا مجھے نہیں پتا. کوئی سلونی کا دعویٰ تو صرف اس نسل نے کیا ہے بس، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو جس نے کیا اس نے منہ کی کھائی. چونکہ بہت دور تک شاید آواز جاری، ورنہ کبھی آپ کو سناتا کہ کس نے کیا اور پھر کیا پوچھا گیا اس. بہرحال امام نے کہا کہ یہ جو نمکین رطوبت ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ یہ ہے چربی آنکھ میں. اگر نمکین رطوبت رہے گی تو یہ باقی رہے گا، ورنہ پگھل کر ختم ہو جائے گا. اس کے لیے اس کے باقی رہنے کے لیے سال ہا سال تک، زندگی بھر نمکین پانی میں اس کا ہونا ضروری ہے. زبان پر اللہ نے رطوبت نمکین نہیں رکھی، یہاں شیرین رکھی ہے. اس لیے کہ اگر یہاں نمکین رکھ دیتا اللہ تو کبھی پیاس ہی نہ بوجھتی. جتنا بھی پانی پیتے رہتے پیاس ہی نہ بوجھتی. جی، اللہ نے شیرین رطوبت رکھی، جب آپ پانی پئیں تو پیاس بجھ جائے. اسی لیے جب نمکین پانی پیتے ہیں تو پیاس نہیں بجھتی. سمندر کے پانی سے پیاس نہیں بجھتی. تو اگر اللہ یہاں نمکین رطوبت رکھ دیتا تو پیاس ہی کبھی نہ بجھتی انسان کی، اور نہ ذائقہ محسوس ہوتا زبان پر. شیرین رطوبت رکھی تاکہ زبان پر ذائقہ محسوس ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. جی، کانوں میں رطوبت تلخ اس لیے رکھی کہ حشرات الارض نہ داخل ہو جائیں. یہ اللہ نے فلٹر رکھا ہے کہ کوئی اور مچھر مکھی اندر نہ چلے جائیں. یہ اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا کہ اندر تلخ رطوبت ہے، خود بخود ان کا جانا اندر یہ محال ہے. پھر امام نے اسے پوچھا کہ اللہ نے جو دماغ بنایا ہے اس دماغ کے اوپر ایک اسکل ہے. میں آسان زبان میں بات کر رہا ہوں. اب اسکل ہے، اچھا ہڈی ہے یعنی پوری ایک. وہ آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں بھی کہ وہ ایک ساتھ نہیں ہے، اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سے ہولز ہیں. تو اللہ کو اگر بنانا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے سے سوراخ کیوں رکھے؟ کہ یہ تو مجھے 1400 سال پہلے امام بات کر رہے ہیں اس سے، کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. امام نے کہا کہ اس لیے کہ جب تو دماغ سے سوچتا ہے تو یہ دماغ یہ برن ہوتا ہے، یعنی اس سے ایک حرارت نکلتی. اس کے لیے کوئی مقام چاہیے کہ وہ حرارت باہر چلی جائے. آپ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے نا کہ وینٹ باہر، وہ اگر بند ہو جائے تو لیپ ٹاپ کتنا گرم ہو جاتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں امام نے کہا ایسے ہی تیرا دماغ بھسم ہو جاتا، دماغ بند ہو جاتا اگر اللہ یہ نظام نہ رکھتا کہ دماغ کی حرارت باہر چلی جائے. کتنا احسن تقویم پہ خلق کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اللہ نے بال
سر پر رکھے پیشانی پہ کیوں نہیں رکھے؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ امام نے کہا بال سر پر اس لیے رکھے کہ گرمی اور سردی سے تو محفوظ رہ سکے، ورنہ سورج بھی براہ راست یہاں پڑتا، گرمی اور سردی بھی براہ راست، اور اس لیے بال رکھے کہ جب تو یہاں روغن استعمال کر تو اس جڑ کے ذریعے سے دماغ تک وہ روغن چلا جائے۔ کہ پیشانی پر بال کیوں؟ کہ پیشانی پر بال اس نے رکھے کہ اگر پیشانی پر بال ہوتے تو دیکھنے میں مشکل ہو جاتی، اس لیے پیشانی پر فقط لکیریں رکھی۔ پھر لکیریں جو ہیں پیشانی، ہر ایک کی پیشانی پر وہ ایسے رکھی، ہاریزونٹل، ورٹیکل نہیں رکھی۔ یوں لکیریں نہیں بنائی اللہ نے، ایسے بنائی ہے۔ ایسے کیوں بنائی؟ کہ اس لیے کہ جب وہاں سر سے پیشانی سے پسینہ بہے تو ایسے ہوتا ہوا آنکھوں کے اس طرف سے چلا جائے۔ اگر لکیریں ایسے سیدھی ہوتی تو پسینہ آتا سیدھا آنکھوں میں آ جاتا۔ یہ آپ سوچ رہے ہیں، یہ ہم ابھی ایک ایک لکیر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، پورا وجود تو چھوڑ دیں، پورا وجود تو چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جی۔ پھر امام نے اسے ایک ایک چیز پوچھی کہ ناک کے نتنے یوں نیچے کیوں رکھے، ہونٹوں کو ایسے کیوں رکھا، جی، پھر پور کیوں بنائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ انسان سوال کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اللہ نے کہا، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد دل میں ریگریٹ ہو کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ اتنا پسند ہے اللہ کو یہ ملامت اندر سے کہ اللہ اس نفس کی قسم کھاتا ہے۔ اب حور علیہ السلام کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو عام انسان کی بات ہے کہ جب ملامت کرنے والا نفس اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا کہ انسان سوال کرتا ہے کہ وہ واپس کیسے پلٹایا جائے گا قیامت میں، بلا قادرین علی نسویہ بنانا۔ اللہ کہتا ہے ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ جو تمہاری انگلیوں کے پور ہیں نا، یہ اس کو بھی واپس لے کر آئے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، اب بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی خلقت کی۔ دیکھیں یہ جو پور ہے نا، یہ جو لائنیں ہیں اس پہ، اگر دنیا کے 7 ارب انسان ہیں تو 7 ارب الگ لائنیں ہیں، یہ اتنے سے حصے میں 7 ارب الگ الگ لائنیں۔ اس لیے یہ ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ ہر انسان کا الگ ہے، دنیا کے ہر انسان کا الگ ہے۔ اچھا فرض کیجئے، جی بایو میٹرک جو ہم کرتے ہیں، فرض کیجئے ایک شخص جو ہے وہ اس کو کاٹ دے، جلا دے، ختم کر دے، اب جب واپس آئے گا نا تو یہی واپس آئے گا۔ یہ اللہ نے کہا کہ بلا قادرین علی نسویہ بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس فنگر پرنٹس کو بھی واپس لے کر آ جائیں۔ یہ کیوں واپس ویسے ہی آئے گا؟ اب فرض کریں کہ ہمارا بایو میٹرک ہوتا ہے، اب مجرم کا بھی کوئی ڈیٹا ہے وہ سیو ہے، وہ فرض کیجئے اس کو کاٹ دے، جلا دے اور نیا آ جائے تو ڈیٹا ختم ہو گیا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ کٹ کر ختم ہو کر بھی واپس نیا آئے گا، یہی واپس آئے گا۔ یہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ۔ بس میں اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا۔ اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک نعمت ہمارا وجود ہے، اور یاد رکھیے گا اس آیت کے بارے میں سب سے بڑی جو نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ اب میں 2 مصرے کہتا ہوں، ایک مصرع کہوں گا، ایک قرآنی آیت میرے ساتھ پڑھنا۔ کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک اور آیت پڑھوں ایک مصرے کے ساتھ۔ دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، دلوں میں بغض علی، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو یہ سورہ ہو گیا 4 قسموں والا. 1 قسم 2 قسم 3 قسم 4 قسم. آ جائے 5 قسموں والا سورہ جو سورہ امام حسین علیہ السلام، جس کو سورہ فجر کہتے ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے جو صادق علیہ محمد نے فرمایا یہ سورہ امام حسین ہے، اس لیے کہ سورہ کا اختتام ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس حسین پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. کیا شان نام حسین پر. اللہم صل علی. جی چند دقیق رہ گئے. اچھا یہ اللہ نے کہا نا کہ اے حسین پلٹا. دیکھیں اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ یا یہ تو نفس المطمئنہ، اطمینان والے نفس ارجعی، آ جا رب کی بارگاہ میں، واپس آ جا. آنے میں اور واپس آنے میں فرق ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ یہاں مجلس میں آئے ہیں، واپس گھر جائیں گے. واپس انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. ہائے ہائے کیا کہنا شان ہے حسین کا. اللہ نے کہا واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، یعنی حسین کا جو اصل مقام ہے وہ مقام قرب پروردگار ہے، مقام عرش الہی ہے، جہاں اللہ نے اپنے عرش کے داہنے طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. یہ کائنات کی ہیڈ لائن بنائی ہے اللہ نے، کیونکہ عرش پر لکھا ہے اللہ نے. اچھا یہ جو اللہ نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، اب جوان اس لفظ کو سمجھیں گے اور باقی بھی سب اس میں شامل ہوں گے. ہمارے یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ. ایکسپائری ڈیٹ بھائی آپ دودھ استعمال کریں، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے 1 ہفتہ یا 5 دن یا 2 دن. یہ کریم ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے 1 سال. ایکسپائری ڈیٹ. یہ جو حضور نے فرمایا نا ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ہائے ہائے جب تک قیامت ہے، جب تک کائنات ہے، جب تک قیامت آنا اور قیامت کے بعد بھی جب تک وجود ہے، جب تک اللہ باقی، جب تک حسین کی ہدایت باقی، اور اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا سنیے گا کہ اللہ نے کہا کہ اے اطمینان والے نفس پلٹا. اس سے جو آغاز ہے یہ سورہ فجر کی 5 قسمیں. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم، اور 1 رات کی قسم جو گزر رہی ہے. بات تمام ہو گئی. فجر کی قسم، 1 فجر. اچھا اس کا بھی ظاہر ہے کہ فجر کی قسم کا مطلب ہے کہ ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کی قسم، اور اس حج والے دن فجر کی قسم. پھر اس کی ایک تعویل یہ ہے کہ محرم کی 10 راتوں کی قسم اور صبح عاشورہ کی قسم. پھر امام نے فرمایا کہ اس کی ایک اور تعویل یہ ہے کہ والفجر، فجر کا مطلب ہے فجر کی قسم یعنی قائم آل محمد کی قسم. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم یعنی 10 ائمہ علیہم السلام کی قسم جو قائم آل محمد کے ساتھ ہیں. وہ کیا 10 ائمہ کون سے؟ ایسا امام نے اتنا لطیف تعبیر کر کے بتایا. دیکھو معصومین میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں. امام نے کہا 10 اماموں کی قسم یعنی من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے دوسرے حسن تک، یعنی حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام ہو گئے. ان 10 اماموں کی قسم. قائم آل محمد کی قسم من الحسن الی الحسن، 10 اماموں کی قسم. والشفع والوتر، ایون کی قسم، آڈ کی قسم. یہ کیا؟ ایون کا مطلب ہوتا ہے جو 2 برابر سے ہوں. اسی لیے ایون نمبر کو ایون کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 4 6 8 10، اس لیے کہ برابر ہوتے ہیں، تقسیم کرو تو برابر ہے. جفت کی قسم، طاق کی قسم، جفت کی قسم، شفع کی قسم یعنی کیا؟ 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. جو میرے ساتھ چل رہے ہیں
قائم آل محمد کی قسم، حسن عسکری سے حسن مجتبیٰ تک کی قسم، حسن مجتبیٰ سے اوپر دو ہستیاں برابر کی ہیں، یعنی علی و فاطمہ تو زہرا کی قسم. ہائے ہائے یو علی، سبحان اللہ، برابر کی قسم. دو برابر، یہ ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ان سمندروں سے لولو بھی خارج کیے اور مرجان بھی خارج کیے. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. الشفع والوتر. اور ایک طلحہ کی قسم جو افضل کائنات، علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے نا. یہ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے خدا، پھر مصطفیٰ، پھر مرتضیٰ، یہ ترتیب ہے. علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. ہائے ہائے، جنت میں جانے کے لیے جب انشاءاللہ جنت پہ پہنچیں گے نا، جنت کا دروازہ، تو اس وقت اس فقیر کی بیان کی بھی حدیث کو یاد کر لیجئے گا کہ جنت کا دروازہ بند ہوگا. ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء، جنت کا دروازہ کوئی اسٹیل کا تھوڑی ہوگا یا لکڑی کا جو ہمارا ہوتا ہے، وہ جنت کا سرخ یاقوت کا ہوگا. اعلیٰ صفائح ذہب، اس پر جنت کا سونا لگا ہوا ہوگا، اور اس پر کنڈی ہوگی جو بند ہوگی. تو جنتی سے کہا جائے گا کہ اس کنڈی کو دروازے پہ مارو. فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ وَالصَّفْحَةُ، جیسے کنڈی دروازے پہ لگے گی، تنت، اس سے شور ہوگا. وقالت یا علی، بالکل اختتام پر میں آ گیا، اس سے یا علی کی آواز آئے گی. اچھا سب سے پہلے تو مجھے بتاؤ، جسے دنیا میں یا علی کہنے سے تکلیف ہے وہ وہاں کہاں جائے گا؟ کیوں؟ جائز جوادی عمولی نے ایک جملہ لکھا ہے یہاں پر، یہ یا علی کی آواز وہاں کیوں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا، یہاں دنیا میں کسی کے گھر جاتے ہیں، گھر کے باہر آپ کھڑے ہوئے، اس کو بیل کرتے ہیں یا آج کل فون کرتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام لیتے ہیں نا، حسین صاحب، جعفر صاحب، علی، جو بھی جو گھر کا مالک ہے اس سے بات کرتے ہیں نا. اب جنت کا مالک دروازے پر جب تک اللہ نام نہ بلوا لے اندر نہیں داخل ہو سکتے. ہاں ایک جگہ ہے جیسے اب یا علی کہنے سے تکلیف ہے، ایک چھوٹی ہمسائی ہے جنت کے ساتھ، وہاں اس کو جانا پڑے گا کیونکہ اللہ نے ہر جگہ رکھا ہے علی، ایک جگہ نہیں ہے. وہاں نہیں چاہیے علی تو چلے جاؤ وہاں پر. وہ اس فقیر نے کچھ مصرے پڑھے تھے کہ جو تھوڑے بہت گردش بھی کرتے رہے کہ علی تو ہر جگہ ہے نا، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی، اور جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. تو ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، تو بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. علی 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 علی.
کیا اولی. بس گفتگو یہاں اختتام تک آ گئی. یہ سورہ وہ ہے جو 5 قسموں والا ہے، سورہ فجر. یاد رہ جائے گا. تشریح کا موقع نہیں بچا. ظاہر ہے کہ میرے معزز بھائی اگلے خطیب انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے، مولانا احسن رضا کاظمی صاحب حفظہ اللہ، اور میں نے بھی ایک اور مقام پہ خدمت کے لیے نکلنا ہے. بس نام لے لوں، وہ سورہ جو 6 قسموں سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ بلد ہے. پھر وہ سورہ، قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو، یا 8 قسموں سے، یا 9 قسموں سے، یا 10 قسموں سے. پھر ایک سورہ ایسا ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے سورہ شمس. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورج کی روشنی کی قسم، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ آ جائے. واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. دن کی قسم جب اس کی روشنی آ جائے. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اس کے بنانے والے کی قسم. نفس کی، زمین کی قسم اس کے بچھانے والے کی قسم. نفس کی قسم اس کے سنوارنے والے کی قسم. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب وہ ہوگا جس نے تزکیہ نفس کر لیا. بسم اللہ. کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. کتنا اہم ہے نفس کو پاک کرنا کہ اللہ نے زمین و آسمان، چاند و سورج، دن و رات سب ایک کر دیے کہ تم نفس کو پاک کرو. نفس پاک کرنا مشکل کام ہے، آسان نہیں. کل میں نے ایک بات آخر میں کہی تھی کہ مجلس امام حسین میں جو سب سے اہم چیز ہے نا، جو مجلس سے نور حاصل ہوا ہے اس کو بچا کے رکھو. نور حاصل کر لینا ایک منزل ہے، نور کو بچا کے رکھنا. کوئی نور اپنا ضائع کر دیتا ہے زبان کے ذریعے. کچھ ایسا کہا، دیکھو جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے تم ٹھیک ہو. حدیث میں میٹافور ہے، زبان جسم کے سارے اعضاء سے پوچھتی ہے تم ٹھیک ہو. سارے اعضاء مل کے جواب دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو. اس لیے کہ جس کی زبان ٹھیک ہے اس کا سب کچھ ٹھیک ہے، جس کی زبان خراب ہے اس کا سب کچھ برباد ہے. تو کبھی انسان زبان سے نور برباد کرتا ہے اپنا، کبھی کچھ غلط دیکھ کر اپنا نور ضائع کر دیتا ہے، کبھی کچھ غلط سن کر. یہ اپنے آپ کو بچا لینا یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، بس بات تمام ہو گئی. اور چند فقرے مصائب کے پھر تفصیلی مصائب قبلہ صاحب بیان کریں گے. مجھ سے ہمارے ایک مومن بھائی انہوں نے کہا تھا کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو جائے. امام حسین کی لاڈلی دختر، 4 سال کی وہ بچی کہ جو باپ کے سینے پر آرام کرتی تھی. کربلا پورا مقصد یہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لی. یاد رکھو نفس پاک ہو نہیں سکتا جب تک کہ دل میں خدا کی توحید، مصطفیٰ کی رسالت اور علی کی ولایت نہ ہو. یہ بنیاد ہے. جب یہ ہے تو پھر آگے سب کچھ ہے. علامہ نقن صاحب نے لکھا ہے کہ ہر شہید کی حد عطش بتلا سکتے ہیں ہم کون کتنا پیاسا رہا. مثلا امام حسین عصر عاشور تک پیاسے تھے. غازی عباس امام حسین سے پہلے شہید ہو گئے. اون و محمد ان سے پہلے شہید ہو گئے. اصحاب حسین ان سے پہلے شہید. جو شہید ہوتا گیا تو حوض کوثر پر سیراب ہوتا گیا نا رسول اللہ کے ہاتھوں. کہ ہر شہید کی پیاس کی حد بتا سکتا ہوں کون کب تک پیاسا رہا. لیکن اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی رہے تو کہتے ہیں میں نہیں بتلا سکتا کہ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی رہی. اس لیے کہ بس اتنا پانی تو شاید مل گیا کہ جو جسم و جاں کے رشتے کے لیے ضروری ہو، لیکن پیاسی تو مسلسل رہی سکینہ سلام اللہ علیہا. اور اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال آپ کیوں کرتے. یہ شاید تقریباً انہی تاریخوں کا واقعہ ہے. 12 محرم آج تاریخ ہے، شاید اسی تاریخ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مومنہ نے دیکھا ہے کہ ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں، کانوں سے بہتا ہوا لہو نظر آ رہا ہے.
اور وہ اپنی پھوپھی سے فریاد کر رہی ہے کہ پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی پھوپھی اماں. وہ مومنہ گھر میں گئی، کوزے آپ لے کر آئی، کبھی بھی یہ پانی پی لیجئے، لیکن پانی کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں کر لینا. اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھیں. کہ پہلی دعا تو میری یہ ہے کہ خدا سے دعا کرو جس طرح تم یتیم ہوئی ہو نا اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. جس طرح تم اسیر ہوئی ہو نا اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. اب یہ کچھ زبان حال ہے، کچھ علماء سے سنا ہے، ایسے ہی ہوا ہوگا کہ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے ہوں گے، کہا پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، اور جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. کہا کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہا ایک دعا اور ہے. کہا خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرما. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کہا بی بی تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے. ہائے حسین، ہائے حسین، مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے، اور مدینہ میں حسین کی ایک بہن زینب ہے، وہ بھی مدینہ میں رہتی ہیں. اچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے؟ کہ کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بی بی کی خدمت میں حاضری دی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ بس اب شہزادی سے کوئی ضبط نہ ہو سکا، ایک مرتبہ فریاد کر کے کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. مولانا منتظر عباس نقوی صاحب سے جب میں ان مصائب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پہلا سوال جو ام حبیبہ نے پوچھا کہ بی بی آپ کوفہ کے بازار میں بتاؤ عباس کہاں گیا ابھی؟ عباس ہوتا تو زینب کی چادر نہ چھینی جاتی. بی بی نے کہا وہ دیکھ نو کہ نیزہ پر حسین کا سر بلند، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا حسین بھی مارا گیا، زینب بے مکنا ہو چادر کوفہ کے بازار میں. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. مل کے سلام کرنا. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین. اچھا میں پھر سے شروع کرتا ہوں. حسین کہنا تو سب کو آتا ہے نا، حسین کہنا یہ مل کے کہنا. السلام علی کیا کہنے وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین